اس وقت ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں رات کے 7:30 بجے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ صاحب اسم امیر نے جمہوریہ ترکی کے صدر کو ان کے ملک کے یوم جمہوریت اور قومی اتحاد کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ آج صبح وزیر اعظم و وزیر داخلہ کی صدارت میں قطر کی کابینہ کا ہفت روزہ باقاعدہ اجلاس منعقد ہوا۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے مزید 477 مریض شفا پانے کے بعد صحت یاب ہونے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 1,01,637 ہو گئی ہے۔ اور یمن کے شمالی صوبے الجوف پر کیے گئے فضائی حملوں میں کم از کم 9 شہری ہلاک اور متعدد افراد زخمی ہو جانے کی خبر ملی ہے۔ یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی۔ لیجیے اب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جمہوریہ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان کو ان کے ملک کے یوم جمہوریت اور قومی اتحاد کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی اور وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے بھی اس موقع کی مناسبت سے جمہوریہ ترکی کے صدر کے نام مبارکباد کا تار روانہ کیا ہے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے لوئس روڈولفو کو جمہوریہ ڈومینیکا کے صدارتی الیکشنز میں ان کی کامیابی پر مبارکباد دی ہے۔ ٹیلی فون پر بات چیت کے دوران دونوں لیڈروں نے دو طرفہ تعلقات اور اس اجلاس کے آغاز میں کابینہ نے بین الاقوامی عدالت انصاف کے اس فیصلے کو خوش آمدید کہا جس میں بین الاقوامی شہری ہوابازی کی تنظیم ایکاؤ کے حوالے سے قطر کے دعووں کے خلاف سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، بحرین اور مصر کی حکومتوں کی اپیلوں کو خارج کر دیا گیا ہے۔ بین الاقوامی عدالت انصاف کا کہنا ہے کہ قطر کا محاصرہ کرنے والے ممالک نے قطر کے مسافر بردار طیاروں کی ان ممالک کی فضائی حدود سے گزرنے پر جو پابندی عائد کر رکھی ہے وہ بین الاقوامی قانون کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے۔ اس ضمن میں وزیر ٹرانسپورٹ اور کمیونیکیشنز جاسم بن سیف السلیتی نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ محاصرہ کرنے والے ملکوں کو انجام کار شہری ہوابازی سے متعلق بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کرنے پر انصاف کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ریاست قطر نے ان محاصرہ کرنے والے ملکوں کے خلاف بین الاقوامی عدالت انصاف سے شکایت کی تھی جس پر محاصرہ کرنے والے ممالک کی اپیل کو عدالت نے متفقہ طور پر ریجیکٹ کر دیا ہے۔ اس ضمن میں مبصرین کا کہنا ہے کہ بین الاقوامی عدالت انصاف کی جانب سے قطر کے حق میں فیصلہ اور محاصرہ کرنے والے ممالک کی اپیل کو رد کیا جانا ریاست قطر کے لیے ایک تاریخی فتح کی حیثیت رکھتا ہے۔ مبصرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ محاصرہ کرنے والے ممالک کو اب بین الاقوامی انصاف کا سامنا کرنا پڑے گا اور ان کا مواخذہ کیا جائے گا کیونکہ یہ ممالک عدالت کو کوئی ٹھوس ثبوت مہیا نہیں کر سکے۔ مبصرین نے خلیج کے بحران کے حوالے سے ریاست قطر کی اپروچ کی بھرپور تعریف کی۔ رحمان آل ثانی کو اٹلی کے وزیر خارجہ لوئیگی ڈی مایو کی جانب سے ٹیلی فون کال موصول ہوئی۔ بات چیت کے دوران دو طرفہ تعلقات کے علاوہ باہمی دلچسپی کے علاقائی اور بین الاقوامی معاملات، خاص طور پر شام اور لیبیا کی تازہ ترین صورتحال کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی کو ازبکستان کے وزیر خارجہ عبدالعزیز کاملوف کی جانب سے بھی ٹیلی فون کال موصول ہوئی جس کے دوران دو طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے معاملات زیر بحث آئے۔ وزیر صحت ڈاکٹر حنان محمد الکواری نے کہا ہے کہ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی صحت کے شعبے کو بڑی اہمیت
دیتے ہیں، اور اس وقت قطر کے اندر اس شعبے میں ترقی کی بدولت جو نمایاں اور غیر معمولی نتائج حاصل ہو رہے ہیں، وہ صاحب اس معامیر کی دانشمندانہ قیادت اور بصیرت کا آئینہ دار ہیں۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے 450 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 477 مریض شفا یاب ہو جانے کے بعد صحت یاب ہونے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 1,01,637 ہو گئی ہے۔ وائرس سے ایک شخص کے انتقال کر جانے کی تصدیق کی گئی ہے۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ آج بیت المقدس میں پولیس نے 50 مشتبہ افراد کو گرفتار کر لیا۔ انہیں ملک کے وزیر اعظم بن یمین نتن یاہو سے مستعفی ہو جانے کے عوامی مطالبے اور مظاہروں کے نتیجے میں پیدا ہونے والے ناخوشگوار حالات کا ذمہ دار قرار دیا گیا ہے۔ لیبیا کے مشرقی علاقوں پر کنٹرول کرنے والی باغی کمانڈر خلیفہ حفتار کی حمایت یافتہ پارلیمنٹ نے مصر کی حکومت کو لیبیا میں براہ راست فوجی مداخلت کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ پارلیمنٹ سے منظور شدہ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ مصر کی فوج کو اجازت دی جاتی ہے کہ وہ مصر اور لیبیا کے لیے اگر کوئی خطرہ محسوس کرے تو وہ لیبیا میں براہ راست مداخلت کر سکتی ہے۔ قرارداد میں ترکی کی حکومت پر الزام لگایا گیا ہے کہ وہ طرابلس میں قائم حکومت کی حمایت کر کے لیبیا میں مداخلت کر رہی ہے۔ یاد رہے کہ لیبیا کی حکومت نے، جسے اقوام متحدہ کی تائید حاصل ہے، مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی کی لیبیا میں مداخلت کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایسے کسی بھی اقدام کو لیبیا کے خلاف اعلان جنگ تصور کیا جائے گا۔ یمن کے شمالی صوبے الجوف پر آج کیے گئے فضائی حملوں میں کم از کم 9 شہری ہلاک اور دیگر متعدد افراد زخمی ہو جانے کی اطلاع ملی ہے۔ رائٹرز خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق سعودی زیر قیادت فوجی اتحاد کے فضائی حملوں میں رہائشی علاقوں کو نشانہ بنایا گیا۔ یاد رہے کہ یمن میں سعودی زیر قیادت اتحادی فوج اور ایران کے حمایت یافتہ حکومت مخالف حوثی جنگجوؤں کے مابین گزشتہ 5 برسوں سے لڑائی کا سلسلہ جاری ہے۔ تھائی لینڈ کی حکومت نے آج بینکاک میں مصر کے سفیر کو دفتر خارجہ میں طلب کر کے انہیں ایک شکایتی مراسلہ دیا۔ مراسلے میں مصر کے ملٹری کریو ممبرز کی جانب سے تھائی لینڈ میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کی روک تھام کے سلسلے میں احتیاطی تدابیر کو نظر انداز کرنے کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ پاکستان کے جنوب مغربی صوبے بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز پر کیے گئے حملے میں 3 فوجی ہلاک اور 8 زخمی ہو جانے کی اطلاع ملی ہے۔ فوج کا کہنا ہے کہ دہشت گردوں نے یہ حملہ بلوچستان کے پنجگور ڈسٹرکٹ میں سیکیورٹی فورسز کے ایک قافلے پر کیا۔ زخمیوں کی طبی امداد کے لیے ہاسپٹل منتقل کیا گیا ہے، جہاں 5 زخمی اہلکاروں کی حالت تشویشناک بتائی گئی ہے۔ ڈھاکہ سے آمدہ رپورٹس کے مطابق بنگلہ دیش میں حالیہ شدید بارشوں کی وجہ سے دریاؤں میں طغیانی آنے سے ملک کے بیشتر علاقے میں سیلاب آ گیا ہے اور کئی نشیبی علاقے ڈوب گئے ہیں۔ حکومت کا کہنا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے وسطی، شمالی اور شمال مشرقی علاقے زیر آب آ چکے ہیں اور متعدد افراد کے ڈوبنے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ رپورٹس کے مطابق 1 ملین سے زیادہ لوگ اپنے گھر بار چھوڑ کر محفوظ مقامات کی طرف نقل مکانی کر گئے ہیں۔ اس کے علاوہ سیلاب کی وجہ سے کھڑی فصلیں تباہ ہو گئی ہیں۔ واضح رہے کہ آئندہ چند روز کے دوران مزید شدید مونسون بارشوں کی توقع ہے، جس کے نتیجے میں صورتحال کے مزید ابتر ہو جانے کا اندیشہ ظاہر کیا گیا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ گزشتہ 10 برسوں میں اس قدر شدید سیلاب پہلے کبھی نہیں آیا۔ انڈونیشیا کے جنوبی ڈسٹرکٹ سلاویسی میں شدید بارشوں کی وجہ سے جو سیلاب آیا ہوا ہے، اس کی وجہ سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 16 ہو گئی ہے، جبکہ 23 افراد ابھی تک لاپتہ ہیں۔ سیلاب کی وجہ سے شمالی ڈسٹرکٹ لوگوں میں ہزاروں مکانات زیر آب آ گئے ہیں۔ جمہوریہ چیک میں 2 ریل گاڑیوں کے تصادم کے نتیجے میں 1 شخص ہلاک اور درجنوں دیگر زخمی ہو جانے کی اطلاع ملی ہے۔ رواں ماہ کے دوران یہ دوسرا بڑا ریل حادثہ تھا۔ عالمی سطح پر 13.37 ملین سے زیادہ لوگ کرونا وائرس کا شکار ہو چکے ہیں اور اب تک 5,77,366 افراد اس مرض کی وجہ سے انتقال کر گئے ہیں۔ امریکہ کی بائیوٹیک فرم موڈرینا کا کہنا ہے کہ وہ کووڈ-19 ویکسین کا انسانوں پر استعمال کرنے کا سلسلہ رواں ماہ جولائی کی 27 تاریخ سے شروع کر رہی ہے،
جس کے بعد اس بات کا اندازہ لگایا جا سکے گا کہ یہ ویکسین حقیقی معنوں میں کس حد تک کارگر ثابت ہوتی ہے۔ روس میں آج کرونا وائرس کے مزید 6,422 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جس کے بعد وائرس کے مصدقہ کیسز کی تعداد 7,46,369 ہو گئی ہے۔ ادھر بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ میں پولیس نے ایک پرائیویٹ ہاسپٹل کے مالک کو حراست میں لے لیا ہے۔ اس ہاسپٹل پر ہزاروں کی تعداد میں کرونا وائرس کی مبینہ جعلی ٹیسٹ رپورٹس جاری کرنے کا الزام ہے۔ اور امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ہانگ کانگ کو حاصل خصوصی حیثیت کو اپنے ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے ختم کرنے کا اعلان کیا ہے اور کہا ہے کہ ہانگ کانگ کو امریکہ کی جانب سے اب معاشی ترجیحات حاصل نہیں ہوں گی اور اس کے لیے تجارتی مواد بھی ختم کی جا رہی ہیں۔ یاد رہے کہ گزشتہ ماہ چین کی پارلیمنٹ نے ہانگ کانگ میں ایک نیا سیکیورٹی قانون نافذ کرنے کی منظوری دی تھی۔ ہانگ کانگ میں اس وقت تقریباً 85,000 امریکی شہری رہتے ہیں، جبکہ 1,300 کے قریب امریکی کمپنیوں نے اپنے دفاتر وہاں قائم کر رکھے ہیں۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ صاحب اسم امیر نے جمہوریہ ترکی کے صدر کو ان کے ملک کے یوم جمہوریت اور قومی اتحاد کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ آج صبح وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کی صدارت میں قطر کی کابینہ کا ہفت روزہ باقاعدہ اجلاس منعقد ہوا۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے مزید 477 مریض شفا پانے کے بعد صحت یاب ہونے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 1,01,637 ہو گئی ہے۔ اور آج یمن کے شمالی صوبے الجوف پر کیے گئے فضائی حملوں میں کم از کم 9 شہری ہلاک اور متعدد افراد زخمی ہو جانے کی خبر ملی ہے۔ ریڈیو قطر سے خبریں ختم ہوئی۔